السلام علیکم ناظرین۔ سورہ کوثر اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے جو 10 الفاظ اور 40 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار قرآن مجید کی طاقتور ترین صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی حیرت انگیز حکمتیں پوشیدہ فرمائی ہیں۔ یہ صورت اپنی پرکشش آیات میں بیش قیمتی جواہرات کا لازوال خزانہ رکھتی ہے۔ اس کی مثال ایک بہت بڑے سمندر میں چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہے۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں کوثر کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ کوثر ہے۔ زیادہ تر صحابہ سے منقول ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہی ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت حالات کی مناسبت سے 2 بار نازل کی گئی۔ یہ صورت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب دشمنان اسلام کی عداوت اپنے عروج پر تھی اور ایسے سخت حالات تھے جو طاقتور سے طاقتور آدمی کے حوصلوں کو بھی توڑ کے رکھ دیں۔ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری اور تسلی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا ہے، اور جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے نام و نشان کر دیں گے۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن مجید کی 108ویں صورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو قریش اور اہل مکہ کی طرف سے شدید مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خوبصورت وعدے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا مطلب ہے کثرت یا کثرت کا دریا۔ اس سے مراد جنت میں ایک نہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ نہر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ اس کے کنارے موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں اور اس کا پانی چشمے کی طرح بہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ ایک دریا ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے، اور اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں۔ یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی طرح ہے، یعنی بے شمار ہیں۔ پھر ان میں سے اللہ کا ایک بندہ اسے روکا جائے گا اور میں کہوں گا، اے میرے رب، وہ تو میری امت میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے اس نے تمہارے بعد دین میں کیا کچھ ایجاد کیا۔ اس کے بعد صورت میں اللہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے بعد صورت کا اختتام اللہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری کے ساتھ ہوتا ہے کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ صاحبزادیاں تو زندہ رہیں، لیکن دونوں صاحبزادے، جن میں سے ایک کا نام حضرت قاسم اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ تھا، بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اولاد نرینہ کے باقی نہ رہنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ عام طور پر ایک پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا، جبکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کوئی زندہ رہتی تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، اور جن لوگوں کے مزاج میں غلو ہوتا ہے وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہیں رکھی گئی۔ اب جس شخص کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہ رہے، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص بے نام و نشان ہو جاتا ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب آپ کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ بھی اپنی خوشی کو چھپا نہ سکا اور کہنے لگا کہ اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، محمد کے بعد کوئی شخص اس کے دین کا نام لے وہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی تو کوئی اولاد نرینہ بچی ہی نہیں۔ چنانچہ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 2 خوشخبریاں ہیں اور 2 احکام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کے اصل معنی کثیر شے کے ہیں، لیکن یہاں کون سی کثیر شے مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی
کہ دشمنان اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام تا قیامت باقی رہے گا۔ البتہ آپ کے دشمنوں کے نام ضرور مٹ جائیں گے۔ چنانچہ آج اس حقیقت کو دنیا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ دن و رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ اہل ایمان آپ پر صلاۃ والسلام نہ بھیج رہے ہوں اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ یہ سورہ کوثر کے چند قیمتی اسباق ہیں۔ اس سورت کی اخلاص سے تلاوت کرنا، اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا بہت سی دینی و دنیاوی فوائد و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ سورہ مبارکہ کو اخلاص، ایمان اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھا جائے، اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ کامیابی و کامرانی کی نئی نئی راہیں کھلتی چلے جائیں گی۔